الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رب ذوالجلال کی رحمت کہ اپنی کرم نوازی سے ہمیں کس مقدس مبارک بے مثال مہینے تک پہنچایا اور ہماری نالائکی، سیاہکاری، سرکشی، نافرمانی کہ ہم اپنے پاپوں کی وجہ سے، اپنی سیاہکاریوں کی وجہ سے کن مصیبتوں میں جکڑے ہیں، اور ایسے جکڑے ہیں نہ چپ کر سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، نہ جانتے ہیں قدم آگے بڑھائیں کہ پیچھے کریں. جو ہوا ہے ہو رہا ہے میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے. یہ رونا ہے میرا اور آپ کا. کس پر؟ اپنے آپ. روتے رہیں ہماری نالائکی اس سے بہت زیادہ. ہم نہ قدرے نہ شکرے. رب کی رحمت ہماری نالائکی کے باوجود اپنی رحمت سے کہاں پہنچا رہا ہے.
اللہ نصیب کرے میرے اور آپ سب کے، ہمارے کنبوں اور پیاروں کے، کہ یہ بے مثال مہینہ، اور اللہ کرے کہ یہ مہینہ مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو، پیاروں کو میسر بھی آئے، اور اس میں ہمارے پاپ دھل جائے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں صرف 2 باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا، اور وہ دونوں باتیں اس قدر تفصیلی ہیں، سارا مہینہ ان میں سے ایک ایک بات کو بیان کرتے رہیں، مہینہ ختم ہو جائے باتیں ختم نہ۔ اختصار سے 2 باتیں۔ پہلی بات یہ مہینہ کیا ہے، دوسری بات میں نالائق، اور آپ اس مہینہ کے ختم ہونے سے پہلے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے دونوں باتیں اختصار سے ان کے حوالے سے کچھ قطرے دل سے کہہ دوں، اور اللہ آپ کے دلوں تک اور میرے اور آپ کے عمل میں اس کی روشنی میں خیر کے پروگرام چلا۔ پہلی بات یہ مہینہ کیا ہے، اللہ گواہ ہے میں اس کی عظمت کا حق بیان نہیں کر سکتا۔ 2-4 قطرے۔ پہلا قطرہ سورہ البقرہ آیت شریفہ نمبر 185۔ اللہ مالک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان کچھ ہو، رمضان کی شان و عظمت کے بارے میں کچھ نہ ہو، ایک یہ ٹکڑا بہت کافی۔ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے اس کی شان و عظمت کے بارے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اخبار میں پیسے دے کے تصویر لگ جائے اور جھوٹ موٹ 3 سطری خبر آ جائے، لوگ پھولے سماتے، جھوٹ کا پرندہ، اور اس پہ فخر کرتے ہیں، اور جس چیز کی شان و عظمت میں وہ کتاب بولے، جس ایسی کتاب نہ کائنات میں تھی نہ ہے نہ ہوگی، اس چیز کی شان و عظمت کا اندازہ میں آپ دنیا میں کیسے کریں؟ آپ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے، میں تو نہیں کر سکتا۔ دوسرا نقطہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد اور رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عطا علی المسلمین شہر ما عطا علی المسلمین شہر خیر من رمضان، مسلمانوں پر کوئی مہینہ
رمضان سے اعلیٰ نہیں آیا۔ اللہ کی مخلوق میں سے اس سے زیادہ بڑی سچی شہادت دینے والا میرا اور آپ کا ایمان ہے کوئی؟ مسلمانوں پر رمضان سے اچھا، رمضان سے اعلیٰ کوئی مہینہ نہیں آیا۔ وَلَا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ مِّن رَمَضَانَ، اور منافقوں پر رمضان سے زیادہ برا مہینہ کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اس حدیث میں رمضان کی شان و عظمت ہے، دوسری بات اس حدیث میں بہت ہی خوفناک بات۔ کیا خوفناک؟ اگر میں اور آپ سب کے لیے بات بغیر استثناء کے، اگر میں آپ اپنے لیے اس مہینے کو بہتر پاتے ہیں تو کون ہے؟ خان صاحب جی بات واضح، تو کون ہے؟ امید ہے ایمان والے۔ اور اگر میں آپ اپنے لیے اس مہینے کو بہتر نہیں پاتے، معاذ اللہ برا پاتے ہیں، تو کون ہے؟ تو کیا مقصد؟ یہ مہینہ کسوٹی ٹھہرا اہل ایمان اور منافقوں کے درمیان تفریق کر دے گی۔ اللہ کرے ہم اپنی نالائکی کے باوجود اہل ایمان میں ہو جائیں۔ تیسرا نقطہ، امام احمد اور امام نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس کیا آیا ہے؟ رمضان آیا۔ اور اس کے بعد ان کانوں کے ساتھ میں آپ دل کے کان بھی کھول دیں، بات میرے اور آپ کے مقصد، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان ہے۔ کیا ہے رمضان؟ شہر مبارک، بابرکت مہینہ۔ حضرات محدثین نے آپ کے فرمان بابرکت مہینہ، اس کے دو معنی بیان کیے ہیں، دونوں ہی شاندار ہیں۔ پہلا معنی، جعلہ اللہ تعالی مبارکا علینا وعلیکم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دعا دے رہے ہیں، عرش والے رب کی ساری مخلوق میں سے سب سے بلند و بالا کون ہے؟ جواب دیجیے، زور سے بولے۔ تو سب سے زیادہ بلند و بالا دعا کن کی ہے؟ جو سب سے بلند و بالا ہے ان کی دعا بھی سب سے اونچی۔ تو کیا دعا ہے؟ جعلہ اللہ تعالی مبارکا علینا وعلیکم، اللہ اس مہینے کو آپ کے لیے امت اسلام، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بابرکت بنا، اور برکت بجائے خود عظیم چیز۔ اور دعا کن کی؟ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے سب سے زیادہ پیارے کی۔ اور دوسرا معنی کہ یہ مہینہ سراپا برکت ہے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے۔ چوتھا نقطہ، اور اس میں ایک سے زیادہ باتیں ہیں۔
امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہو، اور وہ کب ہے؟ 13 ہوئے ہیں، کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ کم و بیش 5.5 گھنٹے، اب سب اتنے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے نصیب ہو جائے، پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہے، کون اٹھ جائے، پتہ ہے، اللہ کرے کہنے اور سننے والے کے نصیب میں ہو جائے۔ فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہو، یا اللہ نصیب کرنا، یا اللہ نصیب کرنا، یا اللہ نصیب کرنا، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو چھکڑ دیا جاتا ہے۔ محدثین نے اس کے جو معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی کہ حقیقتاً ایسے ہی ہوتا۔ اب سوال یہ ہے، جب حقیقتاً ایسے ہوتا ہے تو میں آپ پھر برائی کیوں کرتے ہیں؟ اگر شیطان مجھے اور آپ کو گمراہ کر کے برائیاں کراتا ہے تو ہم کون ہیں؟ ہم میں بھی برا مزاج ہے کہ نہیں؟ ہمارا کوئی دخل نہیں، ہمیں نہیں جکڑا گیا، ہماری آسانی کے لیے شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑا گیا، لیکن جب ان کو جکڑا گیا تو برائی سے بچنا آسان ہو گیا اور نیکی پر چلنا آسان ہو گیا، لیکن جو کھوٹا ہے اس نے ان کے جکڑے جانے سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ ایسے بدبختوں میں نہ کرے۔ اور دوسرا معنی، اس مبارک مہینے میں برائی کے امکانات قدرے کم ہو جاتے ہیں۔ خود انسانی طبیعت میں خارجی حالات کی وجہ سے اور اللہ پاک نے اس میں جو چیزیں رکھی ان کی وجہ سے اللہ کی فضل و کرم سے شیطان کی گمراہی سے بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی حدیث میں اور بات، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اس مہینے میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ اور اس کے 2 معنی، ایک معنی یہ کہ ایسے ہی ہوتا ہے اور اللہ کے لیے کھولنا بھی آسان، بند کرنا بھی آسان۔ اور دوسری بات، اللہ کریم رمضان میں فضا ایسی بناتے ہیں کہ جہنم میں داخلہ کے لیے رکاوٹ بنتی۔ ایک اور بات، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اس کا ایک معنی کہ واقعتاً جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور سارا مہینہ کھلے رہتے ہیں۔ دوسرا معنی، اس مہینے میں جنت میں جانے کے لیے
اللہ نے کتنی ایسی صورتیں رکھی ہیں، رمضان کے روزے، تراویح، لیلۃ القدر، رمضان کا عمرہ، رمضان میں صدقہ، رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت، جو بندے کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور تیسرا معنی کہ اس مہینہ میں اللہ کی طرف سے ثواب اس کا عطا کرنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور معافی اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اذا دخل الشہر رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان داخل ہوا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور ایک اور روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ اور اس کے دو معنی محدثین نے بیان کیا، آسمان کے دروازوں کا کھولنا، دوسری حدیث میں رحمت کے دروازے، مراد یہ ہے اللہ کی رحمتوں کی برکت پڑتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور دوسرا معنی بندے کے اعمال رب ذوالجلال کے جانب اٹھنے کی صورتیں آسان ہو جاتی ہیں، نیکی کی توفیق بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے نیکیاں قبول کی جاتی ہیں۔ اور اسی حدیث میں وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے نیکی کے چاہنے والے، اے نیکی کے چاہنے والے پیش قدمی کر، کیوں کا، اور اے برائی کے چاہنے والے تھم جا، رک جا۔ شیطان جکڑے ہوئے، سرکش جن جکڑے ہوئے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند۔ اب کیا کر؟ نیکی کے چاہنے والے پیش قدمی کر، برائی کے چاہنے والے اپنی برائی سے رک جاؤ۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے لیے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ اعلان اور اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی ہر رات ہوتی ہے۔ اسی پہلے حصے کی آخری بات، امام بہقی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ انفجار الصبح، ہر رات اللہ کی جانب سے ایک منادی کرنے والا ندا کرتا ہے۔ کیا ہے وہ ندا؟ یا باغی الخیر یمم وابشر، اے نیکی کے چاہنے والے ارادہ کر اور بشارت کو قبول فرما۔ یا باغی الشر اقصر وابصر، اے برائی کے چاہنے والے تھم جا اور اپنے انجام پر غور کر۔ اور اس کے بعد، اور وہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ تھا، اور اس کے بارے میں بہت کچھ، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے
اسی حدیث کا آخری حصہ سن لیجیے، اور وہی ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ تھا۔ وہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حل من مستغفر فیغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، وہ گناہوں کی معافی طلب کرے، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ حل من تائب یتوب اللہ علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا، وہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے۔ حل من داع یستجاب لہ، ہے کوئی سوالی، وہ سوال کرے، اس کی فریاد کو پورا کیا جائے۔ حل من سائل یعطی سؤلا، ہے کوئی مانگنے والا، وہ مانگے، اس کی طلب کو پورا کیا جائے۔ گفتگو کا دوسرا حصہ، اس کے بارے میں بہت کچھ، لیکن اسی کو سمجھ کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ رمضان میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اور یہ اعلان ہر رات، کب سے کب تک؟ رات کے آغاز سے رات کے انتہا تک، یعنی سحری کی آذان، فجر کی آذان تک یہ اعلان ہے کوئی گناہوں سے معافی طلب کرنے والا، اسے معاف کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہے کوئی فریادی، فریاد کرے، اس کی فریاد پوری کی جائے، ہے کوئی سوالی، سوال کرے، اس کی طلب کو پورا کیا جائے۔ لیکن توبہ کس طرح کریں؟ 4 باتوں کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2، ان پر شرمندہ ہو جائیں۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ نمبر 4، جہاں تک ممکن ہو سابقہ کوتاہی کی تلافی کریں۔ اللہ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ میرے اور آپ کے، ہمارے کنبوں کے، امت اسلام کے نصیب فرمائے، اور اس حصے میں جو بہت بڑی، اور اس رمضان میں جو بہت ہی بڑی بات کرنے کی ہے، گناہوں کو معاف کروانا، اللہ وہ معافی میرے اور آپ کے اور امت اسلام کے نصیب میں فرما دے، اور جس عذاب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر کے اس عذاب سے اپنی رحمت سے نجات دے دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، رمضان مبارک عظیم مہینہ، اس کی شان و عظمت ہمارے تصور سے بھی زیادہ، اور گفتگو کا دوسرا حصہ، یہ مہینہ آیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لیں۔ آئیے اس مہینے کے لیے جو ابھی 5-5.5 گھنٹے بعد شروع ہو رہا ہے، یہ عزم کریں، انشاءاللہ اے رب العالمین ہم نے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، سچی توبہ کرنا ہے، اور جو ہو چکا انشاءاللہ ہم اس پر نادم ہیں، اسے چھوڑنا ہے، آئندہ اس کے قریب نہیں جانا، اور جو کوتاہی ہے اس کی تلافی کرنا ہے۔ اللہ رمضان کا مہینہ میرے آپ کے لیے ایسے ہی بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في أبداننا. أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا غير عاجل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.